آج جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا ایک ایسے ہسٹورک پیکٹ کے بارے میں جو 17 ستمبر 2025 کو ہوا بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، جس نے جو مڈل ایسٹ کا جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے، جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، اس کا جو پیراڈائم ہے اسے بالکل جو ہے وہ شفٹ کر کے رکھ دیا، جو کہ ہمیں فیوچر میں جو ہے ہم اس چیز کو الائنمنٹس جو ہوں گی، جو ایک ورلڈ آرڈر بنے گا نیا، اس کے اندر ہم لوگ جو ہے اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکیں گے۔ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہوگا تو وہ سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا، اور سعودی عربیہ کے اوپر اگر اٹیک ہوگا تو وہ پاکستان کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا، اور یہ ایک کمپریہنسو ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اور یہ جو پیکٹ ہے، اس کو بنانے کی جب ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسے ہی آپریشن بنیان المرصوص ہوا تو اس کے بعد جو پاکستان کا پولیٹیکل جو پروفائل ہے وہ بہت زیادہ ہائی پہ چلا گیا، بہت زیادہ رائز آیا اس کے اندر، جو پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان ساؤتھ ایشیا، اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اس بنیاد کے اوپر اس جو ہے پیکٹ کو جو ہے سائن کرنے کے حوالے سے کنسیڈر کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو سٹانس تھا، ایک اگریسو سٹانس تھا اگینسٹ اسرائیل جب انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، یا جو پاکستان کا جو وائبرنٹ جو پاکستان نے ایک سٹانس لیا جب اسرائیل نے دوحہ کے اوپر اٹیک کیا، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک کائنڈ آف لیڈنگ رول وہاں پہ پلے کیا، اور اوپنلی جو ہے اسرائیل کے اگینسٹ انہوں نے بات کی۔ تو اس کے بعد سعودی عربیہ نے اس چیز کو سوچا، پہلے تو جب 13 جون کو یہ اٹیک کیا گیا ایران کے اوپر، تو سعودی عربیہ نے اس ٹائم ہی کنسیڈر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایک الٹرنیٹیو سیکیورٹی آپشن کی طرف دیکھنا چاہیے، لیکن جب یہ دوحہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اس چیز کو اس نے ایکسلریٹ کیا، اس پروسیس کو، اور بعد میں جو ہے اس کو سعودی عربیہ نے جو ہے کنسیڈر کیا، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں یا جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کو انوائٹ کیا سعودی عربیہ کے اندر، اور ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا، جس کے اندر I'm pretty sure کہ نیوکلیئر امبریلا کے اندر جو ہے سعودی عربیہ کو جو ہے پاکستان نے کنسیڈر کرنا ہے فیوچر میں، کیونکہ جو اس کی سب سے زیادہ سگنیفیکنس ہے وہ نیوکلیئر امبریلا کے حوالے سے ہی ہے۔ اگر اسپیسیفکلی ہم لوگ بات کریں تو اس نے کمپلیٹلی جو مڈل ایسٹ کا جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے اس کے اوپر اس کے بہت جو ہے لانگ ٹرم جو ہے امپلیکیشنز ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو اس نے ایکسس جو ہے وہ پرووائڈ کیا مڈل ایسٹرن جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے، آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر۔ تو اس کو اگر ہم لوگ پرٹیکولرلی اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ پاکستان کو اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیونکہ اس کو کافی سارے لوگوں نے اس کی تنقید کی اور کافی سارے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور ایک مکس قسم کا ویو آیا۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ہے پاکستان نے اگین جو ہے اپنی سروسز کو سیل کیا، اور کسی نے کہا کہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک سکسیس ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم لوگ سب سے پہلے اس کی بات کریں تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کنسیڈر کیا گیا مڈل ایسٹ میں۔ الٹرنیٹیو کس کا؟ امریکن جو سیکیورٹی ایگریمنٹس تھے سعودی عربیہ کے، سعودی عربیہ نے کنسیڈر کیا امریکہ کے الٹرنیٹیو پاکستان کو، کہ پاکستان جو ہے فیوچر میں اگر سیکیورٹی کی ضرورت پڑے تو سعودی عربیہ کے لیے کرے گا، کیونکہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ امریکہ سے وہ کافی سارا کم ہو گیا، لیکن ان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں کہ وہ اپنی آپشنز کو شفٹ کر سکیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر۔ اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کو ایز اے سیکیورٹی اسٹیبلائزر یہاں پہ لیا گیا، جیسا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے انہوں نے جب غزہ ڈیل ہو رہی تھی، سیز فائر ڈیل کے اوپر بات ہو رہی تو مڈل ایسٹرن جو بیونڈ مڈل ایسٹ پاکستان کے جو پرائم منسٹر یا فیلڈ مارشل کو وہاں پہ بلایا اور ان سے بھی ڈسکس کیا، انہیں کانفیڈنس میں لیا کہ ہم لوگوں کو آگے یہ ہمارے پاس پلان ہے تو آپ اسے انڈورس کریں۔ تو اس کے اندر پاکستان کو اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کشمیر ہے، جو جموں کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے اندر اسرائیل کی ایک بیس ہے، جہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ انڈین فورسز کو ظاہری طور پہ کووڈ آپریشن کی یا ڈرون سرویلنس کی ٹریننگ دیتا ہے، لیکن انفیکٹ جو ان کا بیسک جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر یہاں سے بیٹھ کے چیک رکھ سکیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان کو کاؤنٹر بیلنس پاکستان نے سے کیا کہ پاکستان کو اب سعودی عربیہ میں ویری کلوز ٹو اسرائیل ایک ایکسس مل گیا کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کے اوپر وہاں پہ بیٹھ کے چیک رکھ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے بہت قریب ہے اسٹریٹجیکلی،
تو پاکستان جو ہے وہاں پہ اسرائیل کے اوپر چیک رکھ سکتا ہے. تو ایک آلٹرنیٹو پاکستان کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو پاکستان کی میسل ٹیکنالوجی ہے اگر اس کی بات کریں تو وہ انٹائر انڈیا کو تو وہ ایکسس کرتا ہے, لیکن جو اگر آپ ویسٹ سے اسے لانچ کریں تو وہ اسرائیل کے بھی کچھ ایریا کو ایکسس کر سکتا ہے. لیکن جو اس پیکٹ کے بعد جب پاکستان کے میزائلز جو ہیں اگر ڈپلوائے ہوتے ہیں سعودی عربیہ کی ٹیریٹری کے اوپر, تو پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں جو 600-700 کلومیٹر کی جن کی رینج ہے وہ بھی ایکسس کر پائیں گے اسرائیل کو. ابھی تو 2750 کلومیٹر کا ایک پاکستان کے پاس شاہین سیریز کا ایک میزائل ہے جو صرف جو ہے اسرائیل کو ایکسس کر پاتا ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان کے پاس ایک بہت زیادہ آپشنز آ جائیں گے, ایک بہت زیادہ جو ہے کافی ساری جو ڈائیورسٹی ہے پاکستان کا جو ڈیفنس جو اسپیکٹرم ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تو ایک دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ اس کا فائدہ ہوا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ایکسس ہے رینج ہے اس کے حوالے سے تو اس میں پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو جو پاکستان اور سعودی عربیہ اکنامک کوآپریشن کر کے جو ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اسے ایکسس کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس یہ پوٹینشیل تو ہے لیکن پاکستان کے پاس اکنامک کنسٹرینٹس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو کافی ساری جو ہے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر فیوچر میں اگر سعودی عربیہ پاکستان کو اکنامکلی سپورٹ کرے گا تو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس تک ایکسس جو ہے دونوں ملکوں کی کوآپریشن کے ساتھ ہو سکے گا. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو سعودی عربیہ جو ہے اس کے پاس جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے امریکن جو میڈ ان کے پاس فائٹر جیٹس ہیں یا ایئر ڈیفنسز ہے, پاکستان کو ان تک ایکسس مل جائے گا. پاکستان کی جو ایکسس ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس تک ہو جائے گی. اگر فیوچر میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسسمنٹس یہی ہیں کہ جو فیوچر میں جو دوسرے گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اس پیکٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. جو دوسرے نمبر قطر کے پاس جیسے رفال کے جو فائٹر جیٹس ہیں, اگر پاکستان کو ایسی ایکسس وہاں تک ملتی ہے تو پاکستان کو ایک اپنا جو ڈیفنس بنانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے افیکٹولی جو ہے پاکستان جو ہے انڈیا کو نیکسٹ ٹائم اور زیادہ ٹف ٹائم دے سکے گا اگر پاکستان کو یہاں پہ یہ ایکسس ملتی ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ایک اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کائنڈ آف سیکنڈ اسٹرائک ابیلٹی جو ہے اس پیکٹ کے بعد آ جاتی ہے, کیونکہ یہ تو آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان نے جو ہے کمپلیٹلی ایک کمپریہنسو ڈیفنس پیکٹ ہے اور پاکستان نے اپنے نیوکلیئر امبریلا کے نیچے جو ہے اس کو لیا ہے سعودی عربیہ ہے. تو اگر فیوچر میں اگر پاکستان جو ہوتا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اگر ہو سکے گا تو فیوچر میں اگر اپنے پاکستان نیوکلیئر آرسنلز کو ڈپلوائے کرتا ہے سعودی ٹیریٹری تو پاکستان کے پاس کائنڈ آف سیکنڈ اسٹرائک ابیلٹی, کیونکہ سیکنڈ اسٹرائک ابیلٹی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تو لینڈ سے اپنے لانچ کرنے کی ابیلٹی ہوتی ہے نیوکلیئر آرسنلز, اور دوسری آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی, اسے کہتے ہیں کہ آپ سی سے نیوکلیئر سبمرین سے اپنے جو ہے نیوکلیئرز کو لانچ کر سکیں. تو پاکستان کے پاس جو ہے یہ سیکنڈ اسٹرائک ابیلٹی نہیں ہے, اور جب بھی آپ کا کوئی بھی ایڈورسری جب آپ کے اوپر اٹیک کرے گا تو سب سے پہلے اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کے جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرے. تو اگر آپ کے لینڈ کے اوپر نیوکلیئر آرسنلز ڈسٹروائے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی نیوکلیئر سبمرین کے ذریعے سے سیکنڈ اسٹرائک کر سکتے ہیں. لیکن جب پاکستان کے پاس یہ نہیں ہے تو اگر پاکستان سعودی عربیہ کے اندر اپنے نیوکلیئر آرسنلز کو ڈپلوائے کرتا ہے تو فیوچر میں یہ ایک پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عربیہ میں اپنے جو ہے نیوکلیئر آرسنلز کو یوز کر کے سیکنڈ اسٹرائک کائنڈ آف سیکنڈ اسٹرائک ابیلٹی کو جو ہے وہ گین کر سکے, کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کا انڈیا یا کوئی بھی ایڈورسری جو ہے ڈائریکٹ سعودی عربیہ کو تو ہٹ کرنے سے رہا. تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جو سگنیفیکنس ہے اس پیکٹ کی ریگارڈنگ پاکستان اگر ہم صرف بات کریں تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس کی فار ریچنگ جو ہے اس کی جو ہے امپلیکیشنز ہوں گی مڈل ایسٹرن پولیٹکس کے اندر. جو مڈل ایسٹرن جیو پولیٹکس ہے وہاں کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہاں اس کو جو ہے اس کا جو پیراڈائم ہے وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. تھینک یو.